نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا تیسرا درس ہے اور تیسرا رکوع ہمارا سورہ بقرہ کا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو شروع میں تفسیر سنے تھے اور درس سنے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کی دعوت دیے تھے، اور عبادت کی دعوت دینے کے بعد اس پہ دلیلیں بھی دیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کیوں تم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا، اس نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس کے علاوہ جو اس کی نعمتیں ہیں تم پر، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس کے ذریعے سے پھلوں اور انسان کی جو غذا ہے اس کو نکالا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیل دی۔ عبادت کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ اس کے بعد کہا کہ شریک مت کرو، اللہ کے ساتھ کیا مت کرو، کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ اگر کوئی احسان کسی پر کرتا ہے اور سامنے والا جس پر احسان کیا جا رہا ہے، وہ بندہ جب جو احسان کر رہا ہے اس کے بجائے دوسرے کی تعریف کرتا ہے تو احسان کرنے والے کو غصہ آتا ہے، احسان کرنے والے کو غصہ آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور تمام چیزیں اس کی ضرورت ہے اس کو کیا کر رہا ہے، مہیا کر رہا ہے، اور بیٹے سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ تجھ پر احسان کرنے والا کون ہے، تجھ کو اگر خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو کس کی خدمت کرے گا، تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے، چاچا کی کروں گا۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے، چاچا کی کروں گا۔ تو ایسی صورت میں باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں غصہ آئے گا؟ کیونکہ تمام ضرورتیں اس کی باپ مہیا کر رہا ہے، اور وہ تعریف اور خدمت کی کس کی بات کر رہا ہے، چاچا کی کر رہا ہے، تو اس کو غصہ آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرما رہے کہ میں نے تم کو آسمان بنایا تمہارے لیے، اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اور تمام چیزیں آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے چیزیں نکالی، تو میری ہی عبادت کرو۔ اب جب لوگ اللہ کے علاوہ دوسری کی عبادت کرتے تو اللہ کو غصہ آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دلائل دیا۔ اس کے بعد فرمایا قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ۔ اگر تم بولتے کہ بھائی قرآن گھڑی ہوئی کتاب ہے تو قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ، اور آگے پھر بتایا کہ تم نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا، اور اس کے بعد جنت کی بشارت دی، اور جنت کی بشارت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ایک مثال دی۔ یعنی لوگ اللہ قرآن پر لوگ اعتراض کرتے تھے، لوگ کیا کرتے تھے، اعتراض کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے۔ جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مچھر اور مکھی کا ذکر کیا ہے۔ کائے کا ذکر کیا ہے؟ مچھر کا اور مکھی کا، یعنی مکڑی کا جو جالا ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب وہ کیوں ذکر کیا کہ جو کافر و مشرکین ہیں، جو کافرین و مشرکین ہیں، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے، بتوں کے سامنے پوچھتے اور ان کے سامنے جو ہے تو تالیاں وغیرہ پیٹتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دے کے بتایا کہ تم جن کو پکارتے ہو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ تمام کے تمام بت جمع ہو جائے، یعنی انڈیا کے، پاکستان کے اور افغانستان کے، ترکستان کے جتنے بھی دنیا میں بت ہے جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، وہ سب لوگ اگر مل کے ایک مکھی بنانا چاہے تو بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جیسا جس چیز کو سمجھانا ہے اس کے لیے مثال بھی ویسے دینا پڑیں گے کہ بھائی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ نے مکھی کا بھی ذکر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا کسی کو، انہوں نے ایک گھر بنایا ہے۔ کیا بنایا انہوں نے؟ ایک گھر بنایا بولے، اور سب سے ہلکا گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کئی کا اللہ نے ذکر کیا کہ سب سے ہلکا گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا۔ اب مکڑی کے گھر سے ان کو تعبیر دی، جو مشرکین اور کافرین ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو کیسے تعبیر کیا
کہ مکڑی کا جال ہے، بولے ہاتھ لگاؤ تو ختم ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہ کافر و مشرکین بھی خود ایسے تھے کہ جب عام حالت میں ہوتے تو کہتے کہ بھائی حبل کی جے ہو، لات اور عزا کی جے ہو، اور جب سمندر میں سوار ہوتے، سمندر میں سوار ہونے کے بعد ان کے نام سے سوار ہوتے، لات و عزا کی قسم بولے اور سوار ہوتے بسم اللہ۔ پھر آگے جب جاتے، جب سمندر میں آگے جاتے اور آگے جانے کے بعد جب لاٹ آنا شروع ہوتی، کیا ہوتی؟ لاٹ آنا شروع ہوتی اور بالکل کشتی ایک دم بھور میں پھنسنے لگتی، تو لا یقولن اللہ، تو کیا کہتے؟ وہ اللہ ہی بچائیں گا۔ اب کیا کہتے؟ ادھر کیا کہہ رہے تھے جب تک عام حالت میں، کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی حبل اور لات اور عزا بچائیں گے، اور جیسے کشتی بھور میں آئی تو کیا کہتے؟ اب اللہ ہی بچائیں گا بولے۔ تو یہ لوگ خود بھی کیا مانتے تھے کہ بھائی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لیکن قرآن میں وہ ایک غلطیاں تلاش کرنے کے لیے کیا کہتے تھے کہ اللہ نے مکڑی کی مثال دی ہے اور مکھی کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ مثال بیان کرے مچھر کی، کئی کی مثال بیان کرے مچھر کی، فما فوقہا، اور اس سے بڑی چیز کی، یعنی اس سے اگر کوئی ہلکی چیز ہوگی نا تو اللہ کو اگر کوئی بات سمجھانا ہونا تو اللہ اس کی بھی مثال دیں گے، اللہ کیا کریں گے؟ اس کی بھی مثال دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کا ذکر کیا ہے، کائے کا؟ مچھر کا ذکر کیا ہے۔ تو مچھر بھی کوئی ہم جیسے سمجھتے ویسے نہیں کہ بھائی آیا کاٹا اور چلے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی کئی قدرت، اللہ اپنے قدرت کے نمونے رکھے۔ مچھر کے اندر بھی اللہ نے کئی اپنے قدرت کے نمونے رکھے۔ یہ سائنس جو ہے نا، سائنس یہ تحقیقات کرتے رہتی ہے، سائنس لیب بولتے ہیں نا ہم، اس میں تحقیق ہوتی رہتی ہے چیزوں پر۔ اب اس کے بعد جو ہم کو مچھر کاٹتا ہے، مچھر ہم کو کاٹتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی آیا کاٹا اور چلا گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مچھر اللہ ہم کو کب معلوم پڑتا؟ جب وہ خون چوس لیتا، جب معلوم پڑتا، جب وہ خون چوس لیتا جب معلوم پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو سونڈ ہے چھوٹی سی، جب اس کو زوم کر کے دیکھا گیا تو سونڈ کے اندر 4 نالیاں ہیں۔ کتنی نالیاں ہیں؟ وہ مچھر کے اندر بھی اس کے جو سونڈ ہے اس کے اندر کتنی نالیاں ہیں؟ 4 نالیاں ہیں۔ سب سے پہلے جب مچھر آتا ہے اور انسان کے جسم پر بیٹھتا ہے تو اس جگہ کو سند کرنے کے لیے ایک ایسڈ چھوڑتا ہے۔ کیا کرنے کے واسطے؟ ہم کو فوراً معلوم ہونا چاہیے نا مچھر آنے کے بعد، لیکن کب معلوم ہوتا ہے؟ کہ بھائی کاٹنے کے بعد۔ تو سند کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک لیکوڈ چھوڑتا ہے، سند کرنے کے بعد لے کیا کرتا ہے؟ ایک لیکوڈ چھوڑتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ دوسری، وہ سند کرنے کے لیے لیکوڈ چھوڑا، اب وہ نالی اس نے بند کر دیا، اب دوسری نالی نکالتا ہے، جو دوسرا اس کا جو کٹر ہوتا ہے نا، کٹر تو سوئی وغیرہ ہوتی ہے، دوسری سوئی نکالتا ہے۔ اب دوسری سوئی سے کیا کرتا ہے؟ خون چوسنے کے لیے وہ سوئی نکالتا ہے۔ ابھی سوئی ڈالا اس نے، اب اس کے بعد خون نکلنے والا ہے۔ اب دیکھو اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اتنا ذہن اور اتنی قدرت اس کے اندر دی، اتنی سمجھ اس کو دی ہے کہ اب اس کو معلوم ہے جیسے انسان کا خون کسی جگہ سے نکلتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جمتا ہے وہاں پہ۔ کیا ہوتا ہے بھئی؟ یہاں سے خون نکلا تو وہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ تیسرا جو کام کرتا ہے، وہ تیسری نالی میں سے ایسا لیکوڈ نکالتا ہے جس کے ذریعے سے خون نہ جمے۔ تیسری نالی سے یعنی ایسا اس کو پتا ہے کہ اگر خون جم گیا تو میں صحیح طریقے سے وہ چوس نہیں پاؤں گا، تو برابر وہ تیسرے جو نالی سے کیا کرتا ہے؟ ایسا لیکوڈ چھوڑتا ہے جس کے ذریعے سے خون جمے نہیں۔ اب 3 نالیاں ہونے کے بعد اب وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ اب 3 اس کے جو ہے تو 3 کام ہو گئے شروع کے۔ اب چوتھا کیا کرتا ہے؟ وہ خون چوسنے کا اسٹور ڈالتا ہے۔ اسٹور رہتا ہے نا ہم جو پیتے ٹھنڈا وغیرہ، تو وہ اسٹور ڈال کے اس کے بعد خون چوسنا شروع کرتا ہے۔ اور خون چوسنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ اس جگہ سے، یعنی خون چوسنے کے بعد، یعنی جب چوتھی سوئی وہ چباتا ہے، جب جا کے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کچھ آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کا یہاں ذکر کیا ہے، تو مچھر بھی کوئی ہلکی مخلوق نہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیر سے حقیر مخلوق اتنے عجیب اور قدرت اپنے اندر رکھتی ہے، تو اللہ کے اعلیٰ مخلوق اپنے اندر کتنے نمونے رکھ سکتی، کتنے نمونے اس کے اندر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کا بھی یہاں ذکر کیا ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ مچھر کا جو ذکر ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے۔ جب تک کیا ہے؟ جب تک مچھر بھوکا رہتا ہے تب تک زندہ رہتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے خون چوس لیا اور خون چوسنے کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا تو اس کے بعد اس کی کیا ہوتی ہے؟ موت واقع ہو جاتی۔ اس کی کیا ہو جاتی؟ یعنی وہ مر جاتا ہے۔ یعنی اس کا پیٹ بھر کے خون چوسنا اس کے موت کی علامت، پیٹ بھر کے خون چوسنا اس کی کیا علامت ہے؟ موت کی علامت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک باریک اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان بھی جب اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے،
کہ بھائی جس جو لڑکی پسند ہے اس کے ساتھ غلط کام کرنا ہے، اور جو پکچر اچھی لگی اس کو دیکھنا ہے، اور جس جگہ انویسٹ کرنا پیسے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو. تو جب بھی انسان اپنی خواہشات پہ چلتے رہتا تو کیا ہو جاتا؟ ہاں، دنیاوی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی کیا ہو جاتا؟ مردہ ہو جاتا. اور جب تک انسان مشکلات میں، پریشانیوں میں اور حالات میں گھرا ہوا رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا شمار ہوتا؟ ہاں، زندہ شمار ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو مچھر کا ذکر کیا ہے وہ بھی ایک اپنے اندر کیا ہے، بہت ساری چیزیں لیے ہوئے. اب آگے فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ جو مثال دی گئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیح ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ بھائی یہ بہت کنجوس بخیل ہے، تو اس کی مثال دینے کے لیے ہم لوگ کیا جملہ بولتے ہیں؟ یہ کنجوس مکھی چوس. کیا جملہ بولتے ہیں ہم لوگ؟ یہ کنجوس مکھی چوس ہے. وہ مکھی چوس کیوں بولتے ہیں؟ کہ جب وہ چائے پیتا ہے کنجوس اور بخیل آدمی تو وہ کیا کرتا ہے کہ مکھی اگر کوئی گرتی ہے اس کے چائے کے اندر اور اس کے شربت کے اندر تو وہ کیا کرتا ہے، اس مکھی کو بھی چوستا ہے کہ بھائی یار یہ گھاٹا کیوں برداشت کرنا. کیا بولتا ہے؟ یہ جو اس کے اوپر لگا ہے پانی، یہ گھاٹا کیوں برداشت کریں گے، بولے اس کو بھی چوس لو، فائدہ اٹھا لو. تو بخیل لوگ کیسے رہتے؟ ہاں، ایسے رہتے. تو اب بخیل کے لیے ایسی ہی مثال دیں گے نا، بھائی کنجوس مکھی چوس ہی بولیں گے. تو جو لوگ حق کو پہچانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہے یہ کیا ہے؟ حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. یہ مثال دے کے اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ مثال دے کے اللہ، حالانکہ کتنی فٹ ہونے والی مثال ہے یہ مچھر کی جو مثال ہے، یہ کتنی فٹ ہونے والی مثال ہے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں جو کافر اور مشرکین ہیں جن کو غلطیاں نکالنا ہے، وہ اللہ کیا چاہتے ہیں اس مثالوں سے، یا ایسی باتیں کرتے. تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں سے کیا بتانا چاہتے ہیں. اور اللہ آگے فرما رہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے. ویہدی بہ کثیرا اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین اور اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو کیا کرتے؟ گمراہ کرتے. اب انسان کیا بولے گا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گمراہ کرتے تو انسان کی کیا غلطی ہے اس میں؟ لوگ کیا بولیں گے کہ بھائی جب گمراہ کرنے والے اللہ ہے، ہدایت دینے والے اللہ ہے، تو اس میں انسان کی کیا غلطی ہے اگر وہ غلط کام کر رہا ہے؟ تو اس چیز کو ہم کو بہت ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنا پڑے گا کہ آج بھی لوگ جو ہے نا، مسلمانوں میں بھی یہ چیز عام ہے کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو بولے نماز پڑھو تو کیا بولتے؟ دعا کرو. بولے دعا کرو، بولے ہم نماز پڑھنا شروع ہو جائے. بولے اس کے علاوہ کوئی روزے رکھنے کا بولے تو کیا بولتے؟ اللہ ہدایت دے گا نا. بولے اللہ ہدایت دینے کے بعد کیا کریں گے؟ ہم روزے رکھیں گے. بولے تم دعا کرو. بولے وہ جماعت میں نکلو تو کیا بولتے؟ دعا کرو نا. بولے دعا کرو. بولے جب اللہ ہدایت دے گا تو کیا کریں گے؟ ہم کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب چیزیں بتا دی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب اس کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتے، یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ نے گمراہ کیا تو پھر انسان کی کیا غلطی. تو اس کو اس مثال کے ہم لوگ ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نوکر ہے، ایک کیا ہے؟ ایک نوکر ہے اور ایک اس کا شیٹ ہے اور اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اب جو مالک ہے وہ اس کو برابر ٹائم پہ کھانے کے واسطے بھی چھٹی کر رہا ہے اور اس کے کام میں بھی اس کے لیے سہولت پیدا کر رہا ہے. اس کو ٹائم بھی کام کرنے کا زیادہ نہیں ہے، اوور لوڈ کام نہیں ہے اس کو، وہ ایک مقدار میں کام ہے، کھانے کے لیے چھٹی بھی ہو رہی. اب سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ جو نوکر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کام برابر سے نہیں کرتا. کپڑے اٹھا کے رکھنے بولے تو کپڑے نہیں اٹھا رہا، مال لگانے بولے تو مال نہیں لگا رہا. اب جو کام اس کے سیٹ نے اس کو بولا وہ نہیں کر رہا ہے. اب وہ کام نہیں کر رہا ہے تو سیٹ کیا کریں گا؟ اس کو کیا کریں گا بھائی؟ اس کو کیا کریں گا؟ ہاں، نکال کے ڈالیں گا. کیا کریں گا؟ نکال کے ڈالیں گا. بھوک میرے کو بھی لگی، تھوڑا ساتھ دیں گے تو ہو گیا ابھی تھوڑا سا. تو وہ سیٹ کیا کریں گا؟ اس کو نکال کے ڈالیں گا. اب سیٹ کسی کو نکال رہا ہے کام سے، اور کس وجہ سے نکال رہا ہے؟ وہ نوکر کی غلطی کی وجہ سے اس کو نکال رہا ہے. اب لوگوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے کیا واویلا شروع کر دیا؟ ارے وہ سیٹ بھیڑا ہے. بولے سیٹ کیا ہے؟ بھیڑا. بولے اس کو دماغ نہیں. بولے وہ غریب آدمی، بولے اس کے یہاں کام کرتا بیچارہ، اس کو کام سے نکالا. بولے کیا بول رہا؟ لوگوں نے کیا واویلا مچایا؟ وہ بیچارہ ہے غریب، بولے وہ کام کو جاتا اس کے یہاں بیچارہ کام کر رہا، اس کو کام سے نکالا. بولے اب میرے کو بتاؤ وہ کام کرنے، وہ جو نکالنے کی نسبت ہے وہ کس کی طرف ہوگی؟ وہ سیٹ کی طرف ہی ہوگی کہ بھائی سیٹ نے اس کو کام سے نکالا. لیکن اس میں غلطی کس کی ہے؟ 100%. غلطی کس کی ہے اس میں؟
وہ نوکر کی غلطی ہے. ہاں کہ سیٹ نے اس کو برابر تھوڑا ہی کام دیا اور ٹائم بھی ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا ہی ہے, اور اس کو جو ہے تو کھانے کے لیے بھی چھٹی مل رہی, تمام سہولتیں ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے, سستی کر رہا ہے, کام نہیں کر رہا, تو سیٹ تو اس کو نکالے گا. اب بظاہر تو سیٹ نے اس کو نکالا, لیکن اصل نکالنے کی وجہ کون تھا, وہ خود نوکر تھا. تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا, کہ اللہ بھی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی غلطی کی وجہ سے گمراہ ہونا چاہتے ہیں, تو اللہ بھی ان کو گمراہ کر دے. جیسے وہ نوکر نکلنا مطلب کام ہی نہیں کر رہا, تو خود سے وہ یہ بتا رہا کہ میں کو یہاں پہ رکھنے کے میں لائق نہیں ہے, تو اس کو مالک نے نکال دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب آیات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دلائل سامنے رکھتے ہیں, تو جو لوگ نہیں مانتے تو وہ خود اپنے وجہ سے گمراہ ہوتے. تو اللہ بھی ان کو بتایا کہ میں گمراہ کر رہا ہوں, تم کو کیوں کر رہے بھائی, تم کام نہیں کر رہے صحیح, حق کو نہیں پہچان رہے. تو یہ ان آیات کا آج کا مفہوم ہے کہ اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو یہ اشکال کسی بھی صورت میں صحیح نہیں بنتا کہ اللہ نے گمراہ کرا تو ہم کیا کریں گے بولے, اللہ توفیق نہیں دے رہا تو ہم کیا نماز پڑھیں گے, اللہ توفیق نہیں دے رہا ہم کیا نماز پڑھیں گے بولے. تو بھائی اللہ نے تو سب بتا دیا, غلطی کون کر رہا ہے, انسان کر رہا ہے, اور تھوپ رہا ہے کس پہ, اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ بھائی ہم کریں گے لیکن تم کیا کرو, اللہ ہدایت دیں گا تو کریں گے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نوکر ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نوکر ہے. اب وہ کام سے نکل گیا تو لوگ کیا کر رہے, سیٹ کو برا کر رہے, لیکن غلطی کس کی ہے, نوکر کی. ویسے جو لوگ نیک عمل نہیں کر رہے وہ لوگ کیا بول رہے, اللہ کو الزام دے رہے کہ بھائی اللہ ہم کو توفیق دے گا تو ہم کریں گے, حالانکہ غلطی کس کی ہے, لوگوں کی. تو اس لیے اس چیز کو ہم اپنے ذہن سے بالکل صاف کر دیں کہ بھائی اللہ نے گمراہ کیا ہے, جن کو گمراہ کیا ہے ان کو اللہ نے گمراہ کیا ہے, تو اس میں ان کی کیا غلطی بولے, تو ایسا نہیں, انسان کی اس میں سراسر غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج کے درس میں جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.